گئے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں خیریت اسی میں ہے، ظاہر میں بھی مسلمان بنو، باطن میں بھی مسلمان بنو، اپنے ماتھوں میں سجدوں کی طلب پیدا کرو اور اپنے سینوں کو اپنے نبی کی محبت کا مدینہ بنا لو۔ یہ جو آج ہم اور آپ جمع ہے نا، یہ جو رات خدا نے دی ہے شب برات، سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، انعام ہے، تحفہ ہے ان بندوں کے لیے، ہم اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے شب برات دے کر ہم پہ کرم فرمایا ہے، زور سے بولو ہاں، یہاں تک کہ خود میرے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت نے میری امت پر کرم فرمایا کہ میری امت کو شب قدر، شب معراج اور شب برات عطا فرمائی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ یہ گناہ کر رہے ہیں، لاب و لعب میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، شب برات آ رہی ہے، آپ توبہ کر رہے ہیں، پروردگار عالم توباؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، گل گلائے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، رب کی بارگاہ میں تھوڑی دیر روئے، ہاتھ پھیلا کر رب سے دعا مانگی، اللہ نے خطا کو معاف کرنے کا وعدہ فرما دیا۔ بڑا کرم ہے ہم پر ہمارے رب کا، شان والا ہے رب، عظمتوں والا ہے رب، کرم والا ہے رب، اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تمہاری ماں تم سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا تم سے تمہارا رب پیار کرتا ہے، تمہارا باپ تم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا تمہارا رب تم سے پیار فرماتا ہے۔ اس کے کرم کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کے رحم کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ اپنے بندوں کو جب بخشنے پہ آتا ہے تو بے حساب بخش دیتا ہے، کوئی حساب نہیں لیتا۔ رحمت حق بہانمی جویت بہانے تلاش کرتی ہے، اس کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے شب برات آئی۔ آسمان اول پر ظہور اجلال پوری شان کبریائی کے ساتھ، میرا رب میرا رب، اور جواب فرشتوں کو دیا جا رہا۔ رب نے انسان بنانا چاہا، یہ مشیت تھی میرے رب کی۔ فرشتوں نے کہا تھا مولا انسان مت بنا، یہ زمین پر جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، مت بنا انسان۔ مگر مشیت تھی رب کی، رب نے انسان کو بنایا، کہا تم منع کرتے ہو میں انسان بناؤں گا۔ اس وقت میرے فرشتوں نے کہا مولا یہ انسان زمین پر خوریزی کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، اور یہ فطرت ہے انسان کے اندر۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان چار چیزوں سے بنا ہے انسان، یہ چیز پائی جاتی ہے انسان کے اندر۔ خطا کرے گا انسان، غلطی کرے گا انسان، کرتا ہے انسان، مگر سنو جب شب برات آتی ہے، زور سے بولو، شب برات آتی ہے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں، کوئی قعدہ میں، کوئی قومہ میں، کوئی جلسہ میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحلیل میں، کوئی راہ میں کھڑا تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی گھر میں مصلی پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ پروردگار عالم آسمان اول پر ظہور اجلال پوری شان کبریائی کے ساتھ فرماتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا دیکھو تم کہتے تھے جھگڑا کرے گا، میرا بندہ قیام میں ہے، تم کہتے تھے فساد کرے گا، میرا بندہ رکوع میں ہے، تم کہتے تھے خون بہائے گا، میرا بندہ تلاوت میں ہے، تم کہتے تھے دوسروں پر ظلم کرے گا، میرا بندہ میری تسبیح پڑھ رہا ہے۔ دیکھو دیکھو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایسے بندوں کو بخش دیا جائے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان سب کی خطاؤں کو میں نے معاف فرما دیا۔ بخش دیتا ہے اللہ چند لوگوں کے سوا، چند لوگوں کے علاوہ۔ وہ کون ہے جن کو اس دن بھی بخشش کا پروانہ نہیں ملتا؟ کون ہے وہ لوگ جن کو اس دن بھی بخشش نہیں ملتی، پروانہ بخشش نہیں ملتا؟ نمبر ایک، شراب کا عادی، شراب کا پینے والا،
ایک جگہ پر حدیث پاک کو سرکار اعلی حضرت نے بھی نقل فرمایا فتاوی رضویہ میں، فرماتے سلاست لا يدخلون الجنت ابدا، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. یہ اس رات کی بات نہیں، وہ مطلق بات ہے. 3 لوگوں کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. نمبر 1 شراب کا پینے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. زور سے بولو، جنت کی خوشبو. نمبر دو اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. نمبر 3 اپنے ماں باپ کو ستانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. یہ اعلی حضرت نے حدیث پاک کو فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا، اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ یہ چند لوگ ہیں جن کو اس رات میں نہیں بخشا جاتا. نمبر 1 شراب کا عادی، یعنی شراب کی عادت ڈالنے والا، اس رات میں نہیں بخشا جاتا. آپس میں مسلمانوں کو لڑانے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا. یعنی زنا کرنے والا، زنا کا عادی، اس رات میں نہیں بخشا جاتا. اور آگے کیا کہا؟ اپنے ماں باپ کو ستانے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا. اس جلسے میں آنے والے غیور مسلمانوں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، سینے کی تختی پر اتار کر ضرور لے جائیے. آج آپ کہیں گے مولانا صاحب ایسا کون ہوگا جو اپنے باپ کو ستائے گا، ایسا کون ہوگا جو اپنی ماں کو ستائے گا؟ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو اسٹیشنوں پر دکھاؤں گا کتنی عورتیں ایسی ہیں آج ان بوڑھی عورتوں کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں اور وہ کھڑی ہوئی سردی میں بھیک مانگ رہی ہیں. کتنے بوڑھے میں آج آپ کو دکھاؤں گا جن کے بدن پہ کرتے نہیں ہیں، وہ ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑے ہوئے بس اسٹینڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں. ایک ایک روٹی کے لیے ہوٹلوں پر لائن لگائے کھڑے ہیں، اور آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں، آج ان کا کوئی سننے والا نہیں، آج انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں. اس محفل میں بیٹھنے والے، شب برات منانے والے غیور مسلمانوں، جملہ سنو، ساری زندگی عبادت کرو، ساری زندگی ریاضت کرو، ساری زندگی بندگی کرو، ساری زندگی تقوی کرو، ساری زندگی پرہیزگاری کرو. یہاں کی مسجدوں میں نہیں، چلے جاؤ خانہ کعبہ میں، سر رگڑ رگڑ کے مر جاؤ، خدا خدا کہہ کے زندگی ختم کر لو. تمہارا کوئی سجدہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تمہاری ماں اور تمہارا باپ تم سے راضی نہ ہو جائے. ماں کو بھیک منگواتے ہو، اپنے باپ کو گھر سے نکال کے بٹوارے کرتے ہو، پھر ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہو. حافظ صاحب دعا کرو، قاری صاحب دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو، مفتی صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو. ایک جملہ سنو، اس اسٹیج سے اعلان کر کے اس رات میں جا رہا ہوں، سینے کی تختی پہ کندھا کر کے لے جانا. دعا کے لیے دل چاہیے، دل، اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری ماں کے سینے میں چھپا کر رکھا ہے، وہ دل کسی مولوی کے سینے میں نہیں ہو سکتا. اگر دعا کرانا ہے تو اپنی ماں کا قدم چوم لے. اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے جنتی کہہ دیا، تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ماں کو چھوڑ کر کامیاب بننا چاہتے ہو؟ جانتے ہو ماں کیا ہے؟ خدا کی قسم، ماں کا مقام اگر دیکھنا ہے نا، میرے رسول سے آ کے پوچھ لو. زور سے بولو اور دل سے بولو. آؤ مقام صحبہ میں، 5 برس کی عمر ہے، 6ویں سال میں قدم ہے میرے رسول کا. باپ کا وصال اس وقت ہو گیا تھا میرے آقا کے کہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. آج 6 سال کی عمر ہونے جا رہی ہے. مقام دار نابغہ کے قریب اللہ کے پیارے رسول اپنی ماں آمنہ کی گود میں ہیں. بہت غور سے سنیے گا یہ بات. جیسے ہی مقام ابواب کے قریب ہوئی تو حضرت آمنہ کہتی ہے، بیٹا ذرا اونٹنی روک لو، اسما سے کہو یعنی اپنی اونٹنی کو روک لے. کہا کیا ہوا؟ کہا اس زمین سے مجھے تیرے باپ کی خوشبو آ رہی ہے. مقام ابوا و دار نابغہ کے قریب روک لو سواریوں کو.
مدینے کے لوگ ان کو ودا کرنے کے لیے آئے تھے. ننہال تھا یہاں پر حضرت عبداللہ کا. جیسے ہی نکل کے چلی آبنا, فوراً اس بات کو سن کر حضرت اسما نے سواریوں کو روک لیا. سواری روکی گئی تو 6 سال کی عمر تھی میرے آقا کی. باپ کا نام سن کر تڑپ گئے مصطفیٰ. کہا امی کیا یہی میرے باپ عبداللہ ملیں گے؟ کہا ہاں یہی ملیں گے. باپ کی قیمت دیکھنا ہے تو اس سے پوچھو جس نے اپنے باپ کا جلوہ نہ دیکھا ہو. میرے سرکار نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. 6 سال کی عمر شریف ہے میرے آقا کی. سنے دنیا والے دل کے کان کھول کر, حضرت اسما سامنے ہیں, حضرت آمنہ سامنے ہیں, مدینے کے لوگ سامنے ہیں. 6 برس کی عمر ہے. پیغمبر آدم مقام دار نابغہ کی طرف دوڑ پڑے. مدینے کے لوگوں نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑا. 6 سال کا بچہ ہی کتنا ہوتا ہے, مگر میرے آقا عام لوگوں کی طرح نہیں بڑھتے تھے. جیسے بچہ 6 مہینے میں بڑھتا ہے, میرے آقا 1 مہینے میں بڑھ جاتے تھے. یہ شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. پیغمبر اعظم مدینے والوں کے ساتھ آ گئے. کہا اپنے باپ کی قبر پر, اپنے باپ کی قبر پر جیسے ہی آ کے کھڑے ہوئے, لوگ بولے اے محمد ابن عبداللہ, یہی ہے تمہارے باپ کی قبر. گہری ہو چکی تھی, مٹی اندر جا چکی تھی. 6 برس کی عمر میں میرے سرکار نے چاروں طرف سے مٹی کو جمع کر کے اپنے باپ کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا, اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے اسی سامنے قبر پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے. کہا ہے دنیا کا وہ مولوی, کہا ہے دنیا کا وہ مفتی, کہا ہے دنیا دار وہ مولانا جو آج کہتا ہے قبر پہ جانا شرک ہے, قبر پہ جانا بدعت ہے, قبر پہ جانا حرام ہے. مصطفیٰ کی سیدھی سادی امت کو بھٹکانا چاہتے ہو تم. شب برات کا ثبوت کہاں ہے دکھاؤ, چراغا کرنا کہاں ہے دکھاؤ, قبر پہ جانا کہاں ہے دکھاؤ, قبرستان میں جانا کہاں ہے دکھاؤ. ثبوت وہ مانگے جس پر ثبوت مانگنے کی صلاحیت ہو. پہلے وہ صلاحیت حاصل کرو, ثبوت لینے کے لائق بنو, تب ثبوت دیا جائے گا. کتنی مشہور بات ہے, بچہ بچہ جانتا ہے. شب برات حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ آرام فرما تھے. زور سے, شعبان کے نصف مہینے میں 15ویں شب آرام فرما ہے مصطفیٰ. اچانک میرے نبی حجرے شریف سے نکل کر جنت البقیع کی طرف چل دیے. جا کر میرے سرکار قبرستان کا معائنہ فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی, دیکھا نبی نہیں ہے. خیال آیا آقا غالباً کسی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے ہوں گے. دیکھنے کی غرض سے جب قدم اٹھایا تو مصطفیٰ کو تلاش کرنا بہت آسان تھا. جن راستوں سے گزرتے تھے ان راستوں سے کئی کئی دن تک خوشبوئیں آتی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. چل دی حضرت عائشہ, خوشبو کو دیکھتے دیکھتے قریب چلی گئی. دیکھا تو میرے آقا رات کے اندھیرے میں تو کھڑے ہیں, مگر چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. قریب جا کر کھڑی ہو گئی. میرے آقا نے اپنا چہرہ انور پیچھے کو پھیر دیا, مسکرا کے کہا عائشہ کیا اس لیے تلاش کر رہی ہو کہ میں کہیں اور ہوں؟ نہیں نہیں آقا, میں دیکھنے نکلی تھی. میں نے سوچا سرکار کسی دوسری جگہ چلے گئے, کسی دوسری بیوی کے حجرے میں آرام فرما ہوں گے. نبی فرماتے عائشہ جانتی نہیں ہو آج شب برات ہے اور یہ اللہ نے میری امت کو تحفے کی رات عطا فرمائی ہے. اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اس شب میں پروردگار عالم بلو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ اللہ, یہ وہ رات ہے اگر کوئی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے, اگر کوئی روئے اس کا رونا قبول ہوتا ہے. اور اے عائشہ یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے.
زور سے بولو. حضرت علی کا قول سنیے, سبحان اللہ بولے, میں سناتا ہوں. حضرت علی بیان کرتے ہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رات میں اللہ آسمان اول پر ظہور جلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے, اور اس کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کوئی توبہ کرنے والا میں توبہ قبول کروں؟ سبحان اللہ. ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کی معافی قبول کروں؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کی جھولی کو بھر دوں؟ ہے کوئی صحت مانگنے والا میں اسے صحت عطا کر دوں؟ ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اسے شفا دے دوں؟ مطلب یہ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات کو اللہ نے وہ خوبی عطا فرمائی ہے, بندہ جو نیک دعا کرتا ہے اس کا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. چند لوگ ہیں جن کی توبہ اس رات میں قبول نہیں ہوتی. شرابی, اب آپ کو ستانے والا, مسلمانوں پر ظلم کرنے والا, آپس میں لڑانے والا. اچھا ایک بات میں بڑی تسلی سے آپ کو بتا دوں, قوم مسلم کسی کو لڑانے نہیں آئی, جھگڑوں کو زمین سے ختم کرنے کے لیے آئی ہے. زور سے نہیں بولیں گے آپ؟ قوم مسلم لڑانے والی قوم نہیں ہے. مسلمان فساد نہیں چاہتا, مسلمان شانتی چاہتا ہے, مسلمان سکون چاہتا ہے, مسلمان اطمینان چاہتا ہے, مسلمان چمن کو آباد کرنا چاہتا ہے. اور تم تو اس نبی کے غلام ہو, تم آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہو. ارے اسے ختم کرو. مصطفیٰ فرماتے ہیں راستوں میں جو خالی کنویں ہوتے ہیں نا کنویں, ان خالی کنویں میں کوئی گندگی ڈالے تو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کو سزا دی جائے. جو درخت راستوں میں ہوں, جن کے سایہ میں لوگ بیٹھتے ہوں, جو ان کی ٹہنیوں کو کاٹے ان کو کاٹنے سے منع کیا جائے. اسی نبی نے فرمایا جن کے گھروں میں دودھ دینے والے جانور رہتے ہوں وہ اپنے جانوروں کے تھلوں سے اتنا دودھ کبھی نہ نکالیں کہ جانور کا بچہ بھوکا رہ جائے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنا دودھ کھینچو ان جانوروں کے تھلوں سے تاکہ تیرا بھی کام ہو جائے اور جانور کا بچہ بھی بیمار ہونے سے محفوظ ہو جائے. یہ ہے مذہب اسلام. مصطفیٰ فرماتے ہیں تم زمین پر رہنے والی مخلوق پر رحم کرو, اللہ تم پر رحم فرمائے گا. پھر آ جاؤ وہی جہاں تھے, یہ بات آ گئی تب میں ادھر آ گیا, پھر بعد میں چلیں گے. 6 سال کی عمر شریف ہے میرے آقا کی, اپنے باپ عبداللہ کی قبر پر کھڑے ہیں مصطفیٰ, چاروں طرف سے مٹی اٹھائی آقا نے, قبر کو زمین کے برابر کر دیا. 6 سال کی عمر میں پیغمبر اعظم نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا, لمبے لمبے آنسوؤں سے رو رہے ہیں مصطفیٰ, اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں مصطفیٰ. اگر دعا کرنا غلط ہوتا تو مصطفیٰ کیوں کرتے؟ قبر پہ جانا غلط ہوتا تو 6 سال کی عمر میں کیوں جاتے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب کب عمر تھی ان کی, تو سن تو 7 سال میں وہ جانکاری نہیں رکھتا جو پیدا ہوتا ہی خدا کا حبیب لگتا ہے. یہ شان میرے رسول کی ہے, تم نہیں جانتے ہو عظمت رسول کیا ہے, مرتبہ نبی کا کیا ہے, عظمت رسول کی کیا ہے. دعا فرمائی میرے آقا نے, قبر مکمل کر کے میرے سرکار اپنے باپ کی اور دعا کر کے یہاں سے نکل کر چلے گئے. جیسے کہ تھوڑے آگے بڑھے, حضرت عائشہ حضرت آمینہ اپنی اونٹ سے نیچے اتری, اپنے کجابے سے دوپٹہ نکالا اور چادر نکال کے آپ فرماتی ہے اسما سے, اے اسما اس چادر کو زمین پر بچھا دو. چادر زمین پر بچھا دی گئی. 6 سال کی عمر آقا کی ہے. آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے اے بیٹا محمد, ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ ماں کی گود میں اس کا شہزادہ رہے, اس کا بیٹا رہے, مگر تیری ماں آمنہ کی تمنا یہ ہے کہ میرا سر میرے بیٹے محمد کی گود میں رہے. اللہ اللہ, 6 سال کی عمر میں ٹھیک سے بیٹھے, اپنی ماں کا سر سینے لگایا, پیشانی کو چوم لیا, آنکھیں کھول کے حضرت آمنہ دیکھ رہی ہے, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں امی کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بیٹا اب رونا اس لیے آ رہا ہے, اب
تمہیں اکیلا رہنا ہے. کہا کیوں؟ کہا تمہارا باپ ادھر لیٹا ہے, تمہاری ماں کا دوپٹہ جہاں بچا ہے یہاں تمہاری ماں آمنہ کی قبر بنے گی. اے بیٹا غم مت کرنا, پریشان مت ہونا, اپنی تنہائی پہ آنسو مت بہانا. مصطفیٰ کہتے ہیں ماں کیا مجھے اکیلا چھوڑ کر جائیں گی؟ حضرت آمنہ نے 6 سال کے پیغمبر سے کہا تھا اے بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ رونا مجھے ہونا چاہیے تھا, مگر میں بھی خوش ہوں کہ میرا بیٹا تنہا نہیں ہے. بے کسوں کا کس ہے میرا بیٹا, بے بسوں کا بس ہے میرا بیٹا, تو بے دلوں کا سہارا ہے میرا بیٹا, جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کو بھی سے لگانے کے لیے آیا ہے میرا بیٹا. اے بیٹے تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, زمانے کو تیری ضرورت پڑے گی. ہر زمانے میں تو ہوگا, یہاں بھی تو ہوگا, وہاں بھی تو ہوگا, مکے میں تو ہوگا, مدینے میں تو ہوگا, جدھر تو جائے گا زمانہ اس طرف جائے گا. اے بیٹا تو کسی کا کھانے نہیں آیا بلکہ رحمہ کرم کی بارش بندوں پہ برسانے کے لیے آیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, بتی بتی بھول بھول, بتی بتی بھول بھول, بتی بتی بھول بھول. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی, ماں کا وصال ہو گیا. ایک طرف دار نابغہ میں باپ, دوسری طرف مقام ابوا میں ماں, دونوں کو دفن کیا. تنہا آپ مدینے سے نکل پڑے, مکے کی سرزمین پر آ گئے. مکہ کی زمین پر آنے کے بعد آپ اپنے دادا کے سامنے, گھر والوں کے سامنے, دنیا آپ کے سامنے, 40 سال کی عمر شریف ہوئی, اعلان نبوت فرمایا. بن کے زمانہ سامنے آیا. یہ اخلاق تھا مصطفیٰ کا, یہ کردار تھا مصطفیٰ کا, یہ سیرت تھی مصطفیٰ کی. اللہ چاہا تھا لوگوں نے مگر کہاں سے چلا دی. آج 1500 سال ہو گئے, شب برات حیدرآباد کی زمین پر منائی جا رہی ہے. یہ دین اسی رسول کی ہے, یہ عطا اسی رسول کی ہے, یہ کرم اسی پیغمبر کا ہے. وجہ کیا ہے؟ تلوار سے نہیں پھیلا, پتھر برسانے سے نہیں پھیلا, شور شرابے سے نہیں پھیلا, وہاں سے نہیں پھیلا, شانتی سے اسلام پھیل کر یہاں تک آ گیا. مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو, اللہ نے جو شب برات عطا فرمائی ہے, اس رات میں انسانیت کا لبادہ اوڑھ لو. سبحان اللہ, زور سے بولو, زور سے. سبحان جھوٹ اللہ. نہیں بولنا ہے ہمیں, غیبت نہیں کرنا ہے ہمیں, چغلیاں نہیں کرنا ہے ہمیں, شراب نہیں پینا ہے ہمیں, زنا نہیں کرنا ہے ہمیں, ماں باپ کو نہیں ستانا ہے ہمیں, دوسروں پر ظلم نہیں کرنا ہے ہمیں, بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑانا ہے ہمیں, انسانیت کا درس دینا ہے ہمیں, دوسروں کو اپنے کلیجے سے لگانا ہے ہمیں, اور زندگی وہ گزارنا ہے جو میرے رسول نے گزار کر دکھایا. 2,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آ گئے تھے. خدا چاہتا تو حضرت آدم علیہ السلام سے تنہا سارے کام لے لیتا, مگر سب کو یکے بعد دیگر خدا نے بھیجا. سب کے بعد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے. آنے کا مقصد صرف یہی تھا, اے محبوب ان کے بیچ میں جی کے دکھاؤ تاکہ میرے بندوں کو جینے کا سلیقہ نصیب ہو جائے. آئے مصطفیٰ, کیسی سیرت کی چادر اڑائی ہے دنیا کو. ہے کوئی آج دکھانے والا اور پوری دنیا کو بتانے والا؟ 1500 سال ہو گئے, آج بھی کوئی یہ کہنے والا نہیں ملے گا کہ انہوں نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا. کیا زندگی تھی میرے رسول کی. حجر شریف سے نکلے ایک دن مکے کی زمین پر, جیسے ہی نکل کر چلے پیغمبر آدم, دیکھا آپ نے دیہات کی جانب راستہ جا رہا ہے. مکے سے اسی راستے کے قریب جب گزر کر چلے, دیکھا تو شام کا وقت ہے, دنیا اپنے گھروں میں آرام سے لیٹی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی نظر پڑی, ایک کالا کلوٹا انسان, جسم پر کرتا پھٹا ہوا, کھال نظر آ رہی ہے جسم کی, ہل رہا ہے جسم, اپنا سر دیوار سے لگائے رو رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے گرد و غبار میں اٹے ہوئے شخص کو جب روتا ہوا دیکھا, مصطفیٰ قریب چلے گئے, اور جانے کے بعد نبی نے جا کر فرمایا کس لیے رو رہے ہو, بولو. اس شخص نے اتنا سنا تو آنکھیں صاف کی, آنکھیں صاف کر کے کہا تم کون ہو؟
کہا یہ بعد میں پوچھ لینا، بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا جب کہا تو شخص کی ہچکی بن گئی، چہرہ سیدھا کر کے کہا سنو سنو، میں آج سے نہیں رو رہا، مجھے مکے میں روتے 8 دن ہو گئے۔ کہا روئے کس لیے ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، مکے میں ایک شخص ہے جس کو دنیا ابو الحکم یعنی ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، میں اس کا مزدور رہا کرتا تھا، نوکر رہا کرتا تھا، میں نے کافی دن تک اس کے یہاں مزدوریاں کی، مگر آج جب اپنی مزدوری لے جاتا ہوں وہ میرے سینے پر ٹھوکر مار کے مجھے نکال دیتا ہے، میری بیوی گھر میں بیمار پڑی ہے، دوائی کے لیے مجھ پہ پیسہ نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بھوکے پڑے ہیں، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے سینے میں جان لگی ہے تاکہ میں کہیں اور جا کے کما سکوں، بیمار ہوں، کوئی مکے میں آج تک ایسا انسان نہ ملا جو جا کے اس ظالم سے میرا حق دلا دے۔ خدا کی قسم کون ہے میرا نبی اور کون ہے ابو جہل جس کی تلوار میرے رسول کا قتل کرنے ہمیشہ میان سے باہر رہتی تھی، مگر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خدا کی قسم دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں ہے دنیا والے؟ ذرا دیکھے تو صحیح مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے، ارے دیکھے تو صحیح مصطفیٰ کی شان کیا ہے، دنیا والے دیکھے تو صحیح میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ آج بے سوچے، بے سمجھے، بے پڑھے، بے وجہ تم ہمارے نبی پر انگلیاں اٹھا دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں ابھی تم نے میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، اگر پڑھ لیتے تو مر جاتے میرے رسول کے قدموں پر، انگلیاں نہیں اٹھاتے۔ کیا شان ہے نبی کی، آ کے دیکھ لے۔ ہاتھ پکڑ لیا نبی نے، ہاتھ پکڑ کے دشمن کی چوکھٹ پہ چل دیے مصطفیٰ، دشمن کے دروازے پر جا کے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا کے دستک دی۔ ابو جہل نے کہا بہن جا کے دیکھ کون آیا ہے۔ بہن بولی میں دیکھتی ہوں۔ دروازے سے جھانک کے جب دیکھا تو بہن آ کے بولی اے بھائی میں نے انسان بہت دیکھے مگر اتنا خوبصورت انسان زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، محمد ابن عبداللہ کے نام سے جانتی ہے۔ بہن بولی ارے تم ان کے مخالف ہو، تم ان کو برا کہتے ہو، تمہاری تلوار ان کی مخالفت میں اٹھتی ہے؟ کہا ہاں ہاں یہی تو ہے۔ کہا اچھا۔ ابو جہل نے کہا باقی باتیں بعد میں، پہلے جا کے یہ پوچھ یہ آئے کس لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے سنو دنیا والوں، آئے کس لیے ہیں دیکھ پوچھ جا کے۔ بہن دروازے پہ آئی، آ کر کہا میرے دروازے پر آنے کا مقصد بتائیے۔ کہا اپنے بھائی سے جا کے کہہ دے کہ عبداللہ کا بیٹا محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بولو، انگوٹھے چوم کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن لو مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ ایسی ہی راتوں میں کبھی کبھی نبی کی زندگی سننے کو مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا جب کہا تو بہن نے آ کر جب کیا پوچھا تو نبی بولے اپنے بھائی سے کہہ دے میں اپنے کام سے نہیں آیا۔ ہاتھ اٹھایا پکڑ کے غریب کا اوپر کر کے کہا اپنے بھائی سے بول جس کو روز سینے پہ ٹھوکر مار کے وہ دروازے سے نکال دیتا ہے نا، آج عبداللہ کا بیٹا تیرے بھائی سے اسی غریب پہ حق دلانے آیا ہے۔ اتنا جب سنا تو بہن اندر جا کر کہا کہ جس کو تم روز مارتے تھے نا، کہا ہاں، کہا آج وہ اسی کا حق دلانے آئے ہیں، جاؤ دو ان کا حق۔ اتنا سننا تھا ابو جہل نے جتنا اس کا پیسہ تھا اس سے بھی زیادہ اپنے دامن میں بھر لیا۔ دروازے پہ آیا نبی سے بولا لیجئے۔ نبی نے فرمایا میرا نہیں ہے، جس کا ہے اسے دیجئے۔ مزدور کے کرتے میں ڈالا، وہ غریب مزدور گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، اپنے کرتے کے دامن کو اوپر کیا اور کرتے کے دامن کو اوپر کر کے چل دیا جیسے کہ چلا ہے۔ میرے رسول لے کر چلے، ٹک ٹکی بین باندھ کر۔ بہن دیکھتی رہی، ابو جہل دیکھتا رہا، ہاتھ پکڑ کے بولا کب تک دیکھے گی؟ بہن بولی دیکھنے دے، انسان بہت دیکھے، ایسا انسان پہلی بار دیکھا ہے۔ کارے اندر چل،
چل باقی باتیں بعد میں ہوں گی. بہن بولی یہ بات تو بتا دے. کہا کیا؟ کہا روز تو یہ قریب آتا تھا تو اسے مار کے بھگا دیتا تھا, مگر آج تو نے اتنا دیا کہ کرتا بھر کے ڈال دیا, جتنا تھا اتنا ہی دے دیتا. ابو جہل بولا بہن زیادہ اس لیے دیا کہ آج میری چوکھٹ پر دنیا کا سب سے اچھا انسان آیا تھا. جانتے یہ بھی ہے کہ شان رسول کیا ہے, مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. اللہ اللہ. بہن بولی تو سن, روز تو مار کے بھگاتا تھا, آج بھی بھگا دیتا, کیوں دیا؟ ابو جہل بولا بہن دینا اس لیے پڑا کہ جس کا حق دلانے کسی کی چوکھٹ پر عبداللہ کا بیٹا محمد آ جائے, کسی کی ہمت نہیں ہے جو دنیا میں اس غریب کا حق مار سکے. یہ شان میرے رسول کی ہے, یہ تقدس میرے رسول کا ہے, یہ مرتبہ میرے رسول کا ہے. آج بلا وجہ دنیا نبی نبی تھوڑی کر رہی ہے, آج بلا وجہ نعرہ رسالت تھوڑی لگایا جا رہا, آج بلا وجہ عجم سے لے کے عرب سے لے کے عجم تک, مشرق سے لے کے مغرب تک, دنیا کے جس خطے جس جہت میں جاؤ گے, اگر پہاڑوں کے پتھر بھی ہٹا کے دیکھو گے, قوت سماعت اگر مضبوط ہے تو آج بھی پتھروں کے نیچے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں نظر آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ سبحان تو اللہ. ہے, ورنہ بڑے بڑے آئے کھو گئے, ختم ہو گئے, نام ختم, نشان ختم, سلطنت ختم, حکومت ختم. 1500 سال ہو گئے, آج بھی میرے رسول کا ذکر گھر گھر میں ہو رہا ہے. زور سے بولیں گے آپ, سبحان اللہ, دل سے بولیں گے آپ, ہر گھر میں میرے رسول کا ذکر ہو رہا ہے آج بھی. آج ہمارے حالات یہ ہیں, تم سے تو صرف اپنے لیے جیا نہیں جاتا, اپنے لیے, اپنے باپ کے لیے, ماں کے لیے, بھائی کے لیے, پڑوسی کے لیے, رشتہ دار کے لیے شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی؟ کیا اسی کو زندگی کہا جائے گا؟ مرنا نہیں ہے آپ کو, آپ کو دنیا سے جانا نہیں ہے. زندگی میں انقلاب لائیے, زندگی میں سدھار لائیے, صوم و صلات کے پابند بنیے, ظاہر میں بھی مسلمان بنیے, باطن میں بھی مسلمان بنیے. اگر ایک ٹائم کھانا ملے, دوسرا وقت بستر پہ اگر بھوکا سونا پڑے تو سو جائیے, مگر مصطفیٰ پر درود پڑھ کے سو جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو مہینہ ہے نا شعبان, یہ میرے نبی کا ہے. کس کا مہینہ ہے؟ سبحان اللہ. زور سے بولو, کس کا مہینہ ہے؟ شعبان نبی کا مہینہ, رمضان خدا کا مہینہ, اس کا بدلہ خدا اور اس کا بدلہ مصطفیٰ. جب نبی کا مہینہ ہے تو پھر انداز یہ, اٹھتے درود پڑھو, بیٹھتے درود پڑھو, چلتے درود پڑھو, پھرتے درود پڑھو, بستر پر لیٹتے درود پڑھو, کاروبار کرتے نبی پر درود پڑھو. اب ظاہر بات ہے جب درود پڑھو گے تو وضو سے رہنا پڑے گا. حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں جب مسلمان وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اگر وضو کی حالت میں مرتا ہے تو اللہ اس بندے کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا سرکار درود پاک نبی پر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ زور سے بولیں گے آپ. شعبان کا مہینہ جتنا ہو سکے کثرت سے نبی پر درود پڑھو. دیگر اذکار تو ہیں ہی اپنی جگہ, مگر درود پاک ہے, پڑھیے تو صحیح. کیا شان ہے درود پاک کی اور شعبان کے مہینے میں پڑھنے کی. اللہ اللہ کوئی ٹھکانہ نہیں. حضرت مولا علی کو دیکھا گیا ایک مرتبہ اپنے بیٹھے ہوئے حجرے میں درود پر درود, درود پر درود, درود پر درود پڑھے جا رہے ہیں. آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کہتے ابا جان آپ ہمیشہ درود ہی درود ہی درود ہی پڑھتے رہتے ہو. حضرت علی فرماتے بیٹا تم نہیں جانتے اسی درود کی بدولت قیامت کے دن مصطفیٰ کا قرب حاصل ہوگا. ہم نے تمہارے نانا کی زبان سے سنا تھا جب پوچھا تھا مصطفیٰ سے آقا قیامت میں آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا, تو تمہارے نانا نے کہا تھا بیٹے قیامت کے دن ہمارے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ ہم پر دنیا میں درود پاک پڑھا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کی وہ جملہ سنیے آپ. پوچھا گیا حضور نبی پر درود پاک پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
تو حضور غوث پاک نے فرمایا جس طرح نماز کا طریقہ ہے اسی طرح درود پاک پڑھنے کا طریقہ ہے. زور سے بولیے آپ. سکتے میں آگئے مرید. حضور کیا مطلب؟ کہا ڈرو مت، نماز کے لیے بھی وضو شرط ہے. ادب کا دائرہ یہ ہے کہ درود پاک بھی پڑھو تو پہلے وضو کر لو، ادب کے ساتھ پڑھ لو، اپنی زبان کو خوشبو سے معطر کر لو، پھر اس کے بعد نبی پر درود پڑھو. مطلب یہ ہے جس ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہو اور نماز پڑھتے تمہارا انداز یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا یا تو میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یا پھر خدا مجھے دیکھ رہا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہی مطلب ہے درود پاک کا. جب درود پڑھتے ہو نبی پر تو تصور کرو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. برکت والا مہینہ، یہ شان والا مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ جس کو دنیا شعبان المعظم کے نام سے جانتی ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور اس مہینے میں جو خاص رات ہے وہ شب برات ہے جو اللہ نے آج ہمیں اور آپ کو عطا کر دی. پوری رات عبادت میں گزاریے. اب عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آپ نیت باندھ کے صرف نماز پڑھیں، رات بھر بیٹھ کر مولانا فروغ القادری کی تقریر سنیں، یہ بھی عبادت ہے. زور سے بولے. نبی پر درود پڑھیں، یہ عبادت ہے. نبی پر سلام پڑھیں، یہ عبادت ہے. تسبیح پڑھیں، یہ عبادت ہے. قرآن کی تلاوت کریں، یہ عبادت ہے. رات میں اپنے گھروں سے نکلیے. دنیا تو ادھر ادھر بائک پہ گھوم رہی ہے، کوئی ادھر بھاگے گا کوئی ادھر، مگر تم خاموشی کے ساتھ قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کے مرنے والوں کے لیے دعا کرو. بیڑا تمہارے باپ کا پار ہوگا، سنت تیرے رسول کی ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے رسالت نعرے رسالت. دوسری چیز، اپنی بائک گھومنے کی غرض سے مت نکالو آج. اور اگر گھومنا ہی ہے تو ایک گھومنا عبادت مت ہو جائے گا آپ کا. ہم سے سنیے، طریقہ یہ ہے جن راستوں سے نکل کے جاؤ، اگر کوئی معذور مل جائے تمہیں، مشکل میں مل جائے تمہیں، پریشان مل جائے تمہیں، تو رات میں کوئی نہ دیکھے، خاموشی سے جا کے اس کی مدد کر دے. پوری رات کا چلنا پھرنا عبادت ہو جائے گا. آؤ تو کام دوسروں کے. ارے آؤ نا دوسروں کے کام کرو نا، مدد ساتھ دو نا کسی کا. اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جو آج دنیا تمہیں بھول گئی. کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہے. آج ادھر تم زمین میں جا کے دفن ہوتے ہو، تیرا بیٹا بھول جاتا، بھائی بھول جاتا، بیوی دوسرا نکاح کر لیتی ہے، تیرے گھر میں لاٹیاں چلتی ہیں، گھر میں بٹوارے ہو جاتے ہیں، سارے لوگ تجھ سے فراموش کر دیتے ہیں. 1500 سال ہو گئے، آج تک دنیا نہ ابو بکر کو بھولی، نہ علی کو بھولی، نہ علی کے نبی کو بھولی. اچھا ایک بات بتاؤ، کیوں نہیں بھول رہی ہے دنیا انہیں؟ کیوں نہیں بھول رہی؟ کوشش تو لاکھ کی جا رہی ہے کہ دنیا نبی کو بھول جائے، پھر بھی نہیں بھول رہی ہے دنیا. کیا کیا تھا ایسا جو آج تک دنیا نہیں بھلا پا رہی ہے؟ کیا کیا تھا ایسا؟ خدا کی قسم جب تاریخ اسلام پڑھو گے اور سیرت مصطفیٰ کے اوراق پلٹو گے تو دل کی دنیا میں بھوچال آ جائے گا. ارے پڑھ کے دیکھو میرے رسول کی زندگی. اس پیغمبر نے صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی اپنی زندگی کو گزار کے دکھایا. اور کیسی زندگی گزاری میرے سرکار نے. شب برات میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی سیرت سننے والوں، سن لو جملے. زمین مدینے کی ہے اور اسی مدینے میں ایک عورت ہے
جس کی گود میں تقریباً 7 سال کی بیٹی ہے، 7 سال ہو گئے تھے شوہر کا انتقال ہوئے، غربت نے لا کے بے کسی بے بسی نے بیوہ کو اس منزل پر رکھ دیا، سر پہ ڈھانپنے والا دوپٹہ پھٹ گیا، 7 سال کی بچی کو گھر میں کھانے کے لیے لقمہ نہ رہا، 7 سال کی بچی گھر میں بلکتی رہی، گھر میں پٹکتی رہی، گھر میں لقمہ نہ ملا جو بچی کھا کر کے اپنا پیٹ بھر سکے، اپنی گھر میں ماں کو پکڑا اور ماں کو پکڑ کے بچی زمین پر بیٹھ گئی، زمین پر بیٹھ کر کہا ماں میرے چند سوالوں کا جواب دو گی؟ کہا کون سے سوال ہیں بولو؟ کہا امی مجھے یہ بتاؤ کیا جس کے باپ مر جاتے کیا ان کے یتیم بچوں کو کوئی کھانے نہیں دیتا؟ اے ماں کیا ان کی یتیم بچیوں کو کوئی لقمہ نہیں دیتا؟ ماں افسوس ہوتا ہے تیرے جسم کو دیکھ کر، تیرا پھٹا ہوا دوپٹہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے، اے ماں کیا جن کے شوہر نہیں ہوتے ان کی عورتوں کو کوئی کپڑا نہیں دیتا، ان کی عورتوں کو اولنے کوئی دوپٹہ نہیں دیتا؟ اے ماں مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ اللہ اتنا جب کہا عورت کی بے کسی نے رلا کے رکھ دیا، بچی کی باتوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، عورت زمین پر بیٹھ گئی سر پکڑ کے، بچی رو کر بولی ماں پھر اب دنیا میں جی کے کیا کریں گے جب ہمارا کوئی ہے ہی نہیں؟ حیدرآباد اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے زندہ دل سنیوں لے کے جاؤ جملے اس شب برات میں، سبحان اللہ زور سے بول کے دکھاؤ، سنو سیرت مصطفیٰ۔ اتنا جب کہا تو بیوہ نے چہرہ صاف کیا اور صاف کر کے اپنی بچی کا سر چوما، جو دستور تھا عرب کا، سر چوم کر کہا بیٹی روبے مت، بیٹی روبے مت، بیٹی روبے مت۔ بچی بولی ماں کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، بھوک نے نڈھال کر دیا مجھے، اب کیسے جیئیں گے ہم، اب کیسے رہیں گے ہم، اب کیسے زندگی گزاریں گے ہم؟ اتنا جب کہا تو بیوہ بولی بیٹی صبر سے کام لے، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ ایک طرف ماں تھوڑی نظر سے دور گئی، بچی نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا، مدینے میں نکل گئی، دروازوں پہ جا جا کے دستک دی، مجھے کھانا دو، میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا دو، میں یتیم ہوں، مجھے کھانا دو، میں بے کس پہ سہارا ہوں، مجھے کھانا دو، میرا کوئی نہیں ہے پرسان حال۔ صبح سے شام ہو گئی، کسی نے ایک لقمہ نہ دیا، دوسرا دن آیا، بچی پھر مدینے میں گئی، کسی نے لقمہ نہ دیا، تیسرا دن آیا، پھر مدینے میں گھومی، نڈھال ہو گئی بھوک سے، پیروں پہ ورم آ گیا، گردن جھک گئی بچی کی، ماں کے سامنے پیالہ پھینک کر کہا ماں اب اس زمین پر جینے دل نہیں جاتا، جی کرتا خودکشی کروں اور دنیا کو ٹھوکر مار کر چلی جاؤں۔ ماں بولی کیوں؟ کہا ماں 3 دن ہو گئے کسی نے ایک لقمہ نہیں دیا، اس کا مطلب جس کا باپ نہیں ہوتا اس کو زمین پر جینے کا لوگ آج بھی حق نہیں دیتے۔ اتنا جب کہا تو بیوہ بولی بیٹی صبر سے کام لے، بچی بولی ماں اب صبر کا پیمانہ چلک اٹھا ہے، اب برداشت نہیں ہوتا ہے مجھ سے۔ اتنا جب کہا تو بیوہ بولی تو بیٹی سن ایک راستہ ہے میرے پاس، عمل کرے گی؟ کہا کیا؟ کہا 3 دن تک اپنی مرضی سے گھومی ہے تو، آج کا دن میری مرضی سے چلی جا تو۔ بچی بولی امی کہاں؟ کہا کہیں اور نہیں بیٹی مدینے میں جانا ہے۔ اے ماں مدینے میں کہاں پر؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر کی چوکھٹ پر۔ زور سے پوری طاقت سے بولو، کہا جا مسلمانوں کے پیغمبر کی چوکھٹ پر، چلی جا ان کے دروازے پر۔ اتنا جب کہا کہ چلی جا ان کے دروازے پر تو بچی 7 سال کی تھی، مگر بات جو کہی اس نے سنی ہے۔ بچی بولی ماں وہ پیغمبر مسلمانوں کا ہے، کیا وہ مجھے بھی دیں گے؟ اتنا جب کہا تو بیوہ بولی بیٹی انسان بہت دیکھے ہوں گے، ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ کہا مطلب؟ کہا ان کی چوکھٹ پر فیصلہ منہ دیکھ کر نہیں ہوتا۔ زور سے زور سے
ارے یار ہم تو کہتے ہیں ارے دنیا والوں کیا ضرورت ہے شرپسندی کرنے کی؟ دنیا میں ماحول ٹٹول کر دیکھتے ہو. میں کہتا ہوں تھوڑا کسی پڑھے لکھے کے سامنے اسلام میں داخل ہو کر اسلام سن کر دیکھو, سیرت مصطفیٰ سن کر دیکھو, میرے رسول کی زندگی سن کر دیکھو, میرے رسول کی زندگی کیا ہے, میرے رسول کا کردار کیا ہے, میرے رسول کا اخلاق کیا ہے, ذرا سن لو. خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں اگر میری قوم یہ قوم مسلم سیرت مصطفیٰ پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہو جائے, خدا کی قسم کبھی ذلت کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا. شان دیکھو میرے رسول کی. اور میں تو اپنوں کو بھی غیروں کو بھی کہتا ہوں پڑھیے سیرت اور سنیے میرے رسول کی زندگی. غیر تھی عورت, مسلمان نہیں تھی عورت, یہودی تھی. اپنی بچی سے بولی بیٹی ان کے یہاں فیصلے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتے, جا ان کے دروازے پر. سنو شب برات میں بیٹھنے والوں. بچی بولی کیا کہوں؟ کہا کچھ نہیں, جا کے یہ کہہ دینا کہ میرا باپ نہیں ہے, میں یتیم ہوں, میری ماں گھر میں تنہا بیٹھی ہے, انہیں چادر بھی نہیں, 3 دن سے نہیں, کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا. دیکھ جواب کیا ملتا. 7 سال کی بچی ہاتھ میں پیالہ لی چلی نبی کے دروازے پر, میرے رسول کی چوکھٹ پہ جا کے دستک دی, ہاتھ مارا نبی کے کاشان نبوت پر. آج دروازے بہت ہیں دنیا میں, بڑے بڑے امیروں, دولت داروں, عہدے داروں, زمینداروں کے ہاتھ باندھ کر صبح سے شام تک کھڑے رہو گے, تب کہیں جا کے کوئی آئے گا اور ان کا چپراسی آ کر کہے گا کس سے ملنا, کیوں ملنا, کس لیے ملنا, آج آئیے, کل آئیے, پرسوں آئیے, 4 دن کے بعد آئیے, فلاں ڈیٹ میں آئیے. یہ دنیا والوں کے دروازے ہیں, مگر یہ دروازہ کائنات کے دولہ کا ہے, یہ دروازہ میرے رسول کا ہے, یہ دروازہ ہمارے پیغمبر کا ہے. پہلی آواز میرے نبی کے گوشے سماج سے ٹکرائی, بچی نے پہلا ہاتھ مارا, دروازے پہ مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ, سبحان زور سے اللہ. بولا بھائی. آئے مصطفیٰ, دروازہ کھولا, دیکھا چھوٹی سی بچی بمشکل 7 سال کے ہاتھ باندھے نبی کی چوکھٹ پہ رو رہی ہے. میرے سرکار نے بچی کو روتا ہوا دیکھا, دستے نبوت اٹھایا, وہی ہاتھ جو کبھی چاند کی طرف اٹھا تو چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا. ہاں بیٹھیے آپ, مجھے یاد ہے. سبحان اللہ, زور سے اور زور سے. چاند کی طرف اٹھایا تو 2 ٹکڑا کر دیا, سورج کی طرف اٹھایا تو واپس بلا لیا, ابو جہل کی مٹی کی طرف اٹھایا تو کنکر کو کلمہ پڑھا دیا. آج وہی ہاتھ میرے سرکار نے بچی کے سر پر رکھا. ہاتھ کا رکھنا جو تھا, جو 3 دن کے غم کے آنسو ٹکے تھے آنکھ میں موتی بن کر زمین پر گر گئے. نبی نے دوسرا ہاتھ اٹھایا, بچی کے چہرے کے نیچے رکھ کے چہرہ اوپر کیا, بچی کا ہلتا ہوا چہرہ میرے نبی نے جب آنکھوں سے دیکھا, خدا کی قسم ادھر بچی رو رہی تھی, ادھر مصطفیٰ کی آنکھ سے آنسوؤں کا دریا بہ رہا تھا. اللہ اللہ, کیا شان ہے میرے رسول کی. بچی کا چہرہ دیکھ کر مصطفیٰ بولے, بیٹی روبے مت, بیٹی روبے مت, بیٹی روبے مت. ارے دنیا والوں, باقی باتیں بعد میں کرنا, پہلے گفتگو کا انداز دیکھ لو, گفتار کا انداز دیکھ لو, اخلاق کریمانہ دیکھ لو. بیٹی میری نہیں, بیٹی تمہاری ہے. اولاد میری نہیں, اولاد تمہاری ہے. بچی میری نہیں, بچی تمہاری ہے. دروازہ تیرے باپ کا نہیں, دروازہ رسول پاک کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ کی شان دیکھو, میرے آقا فرماتے ہیں روبے مت. آئی کس لیے ہے بول. بچی نے آنسو صاف کیے اور صاف کر کے بچی بولی, میں خود نہیں آئی, مجھے آپ کی چوکھٹ پر میری ماں نے بھیجا ہے. کہا کس لیے؟ کہا میں یتیم ہوں, میرا باپ نہیں ہے, میری ماں گھر میں اکیلی ہے, سر پہ اوڑھنے دوپٹہ بھی نہیں ہے میری ماں کو, میری ماں کے جسم کا کپڑا پھٹ گیا, میری ماں کا جسم نظر
آنے لگا. 3 دن سے چولہا نہیں جلا. 3 دن پہلے سے مدینے میں بھیک مانگ رہی ہوں, کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں دیا مجھے. میں بہت مشکل میں ہوں. جی چاہتا تھا خودکشی کروں, زمین بوس ہو جاؤں. تو میری ماں نے کہا بیٹی صبر سے کام لے. میری ماں نے ہمت بندھا کے مجھے آپ کی چوکھٹ پہ بھیجا ہے, اور یہ کہہ کے بھیجا ہے اے بیٹی چلی جا ان کے دروازے پر, ان کی چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا ہے. ہو سکے تو مجھے بھی دے دو تاکہ مجھ غریب کا پیٹ بھر جائے. اتنا سننا تھا, خدا کی قسم نبی کا دل تڑپ کر رہ گیا. میرے سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا, آنکھیں اشکبار تھی. سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی رک جا, بیٹی رک جا, بیٹی رک جا, میں ابھی آتا ہوں. اندر گئے مصطفیٰ. تمہاری میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے کہا عائشہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے گھر نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہے. نبی فرماتے ہیں عائشہ تو پھر آج ہم نہیں کھائیں گے. کہا اور کہا توشہ تیار کرو عائشہ, ہمارے دروازے پہ کوئی مہمان آیا ہے. اللہ اللہ, ادھر حضرت عائشہ توشہ تیار کر رہی ہے کھانے کا, ادھر مصطفیٰ حجرے میں گئے. میرے آقا نے وہ چادر اٹھائی جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا. حیدرآباد والوں, ساری دنیا کے پہاڑوں کو اگر سونا بنا دیا جائے اور میرے رسول کی چادر کی اگر قیمت ادا کی جائے تو وہ سونا کم پڑ جائے گا, میرے رسول کی چادر کی قیمت ادا نہیں ہوگی. آج وہی چادر میرے سرکار نے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کو طے بنایا. اور کون سی چادر ہے؟ حالانکہ وقت ہو رہا, ابھی 5 منٹ ہے. سبحان اللہ بولو. اچھا ایک بار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کے دکھا دو. ہماری عادت ہے, ہم عرس رضوی میں بھی جب تقریر کرتے ہیں بریلی میں ہم ہاتھ اٹھوا لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اس لیے بول دیا کرو. مولانا فروغ القادری صاحب, ان کی بھی عرس رضوی میں تقریر ہوتی ہے, شاندار خطاب ہوتا ان کا, الحمدللہ. اور اسی جگہ پر ہم جب تقریر کرتے ہیں الحمدللہ ہم بھی اٹھوا لیتے, ہماری عادت ہے. اس لیے میں نے آپ سے اٹھوا لیے تاکہ یہ احساس ہو کہ آپ یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سنیے, میرے سرکار نے وہ چادر اٹھائی. کون سی قیمتی چادر؟ ایک جھلک سنے تو اس چادر کی. ایک مرتبہ وہی چادر میرے سرکار کی بیوی تمہاری اور میری ماں ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا دوپٹہ دھل کے ڈال دیا. میرے سرکار کی وہ چادر اٹھائی اور اسی کو سر پہ اوڑھ لیا. مصطفیٰ جان رحمت گھر میں نہیں تھے. جب آقا گھر میں تشریف لائے, حضرت عائشہ صدیقہ نے جب حجرے میں نبی کو آتا ہوا دیکھا تو قریب گئی اور قریب جا کر میرے سرکار کے شانے پر ہاتھ رکھا, سینے پہ ہاتھ رکھا, پشت مبارک پہ ہاتھ رکھا, امامہ شریف پہ ہاتھ رکھا. نبی کہتے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں آقا بڑی حیرت کی بات ہے. کہا کیا؟ کہا آقا موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, آپ کے خرقہ پہ ایک بھی بوند نہیں, آپ کے امامہ پہ ایک بھی بوند نہیں, اور بارش کتنی تیز ہے. نبی فرماتے عائشہ موسم سازگار ہے, بارش نہیں ہے, موسم صاف ہے. عرض کرتی ہیں آقا کتنی تیز بارش ہے. کہا عائشہ کوئی بارش نہیں. عرض کرتی ہیں آقا گھٹائیں چھم چھم برس رہی ہے. نبی فرماتے ایک بوند نہیں پڑ رہی ہے. جب اتنی دیر ہو گئی 3 بار نبی نے منع کیا تو حضرت عائشہ گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی. نبی فرماتے عائشہ یہ بتاؤ تم نے اور کیا رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا دوپٹہ دھل کے ڈالا تھا, آپ کی چادر رکھی تھی, ہم نے اسی کو اوڑھ لیا. کہا ایک کام کرو. کہا کیا؟ بولے اپنی چادر اوڑھو, ہماری چادر اتار کے رکھو, پھر موسم کا حال بتاؤ. حضرت عائشہ گئی, اپنا دوپٹہ اٹھایا, اپنے سر پر رکھا, نبی کی چادر کو طے بنا کے اندر حجرے میں رکھ دیا. پھر آئی باہر نبی کے پاس. نبی مسکرا کے بولے عائشہ اب موسم کا حال بتاؤ. قدم پہ جھک کے بولی میری جان میرے سرتاج کے قدموں پہ قربان, یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا, ابھی تو موسلا دھار بارش تھی, اب موسم بالکل صاف و شفاف ہے. آقا معمہ کیا ہے, راز کیا ہے, فلسفہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ بات مت بڑھاؤ,
جاؤ، وہ بارش نہیں تھی، تم نے جو اپنے دوپٹے کی جگہ ہماری چادر کو اوڑھ لیا تھا، یہ تمہیں اللہ کے رحم و کرم کی برسات نظر آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، وہ شان والی چادر، وہ سبحان عزت اللہ، والی سبحان چادر آج میرے رسول نے طے بنوائی، سبحان اللہ، اور ایک ہاتھ میں چادر، دوسرے ہاتھ میں کھانے کا توشہ، دروازے پہ آئے۔ 7 سال کی بچی بولی کھانا بعد میں لوں گی، پہلے ایک بات سنیے۔ کہا کیا؟ سنو دنیا والو سنو، کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، کیا آپ مجھے بھی دیں گے؟ میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ ارشاد فرمایا بیٹی یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو مسلمان ہے یا نہیں، یہ سب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کون ہے، لے یہ ہے کھانا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، اور یہ ہے چادر اپنی ماں کے سر پہ جا کے اڑانا۔ بچی دیکھ کے کھانا خوش ہو گئی، جیسے کہ چلی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ بولے اے جاتے جاتے بیٹی ایک بات اور سنتی جا، جب جب بھوک لگے کسی اور کے دروازے پہ مت جانا، جب جب بھوک لگے پلٹ کر ادھر ہی آ جانا، اس لیے کہ یہ دروازہ خدا نے کسی اور کے لیے نہیں تم جیسے غریبوں کے لیے کھولا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ میرے رسول کی زندگی یہ بچی دیکھتی جا رہی ہے، ایک قدم چلتی دوسرا قدم پلٹ کر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتی، گھر میں پہنچی جا کے توشہ ماں کے سامنے رکھا، کہا ماں بہت اچھی جگہ بھیجا تو نے، اپنوں نے دیا، چاچا نے، تایا نے، ماما نے، رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، خاندان والوں نے، مگر انہوں نے دیا، اور امی صرف کھانا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا جب جب بھوک لگے ادھر ہی آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چادر کھول دی، چادر کھول، خوشبو نکلنے لگی چادر سے، عورت بولی یہ کیا ہے؟ کہا ماں صرف کھانا نہیں انہوں نے تجھے جسم چھپانے چادر بھی دی ہے، کہا جا اپنی ماں کو اڑا دینا۔ عورت بولی بیٹی رک جا، کہا کیوں؟ کہا میں ابھی نہیں اوڑوں گی، یہ چادر پاک ہے اور میرا جسم ناپاک ہے۔ کھڑی ہو گئی، تمہارے میرے رسول کا کلمہ پڑھتی جا رہی تھی، چادر اوڑھتی جا رہی تھی، ہاتھ اٹھا کے مدینے میں بولتی جا رہی تھی میں تو محمد کی غلام صرف اس لیے بنی ہوں کہ جو نبی دنیا کے اندر کسی غیر عورت کو اپنی چادر اتار کے دے سکتا ہے، وہ نبی قیامت کے دن اپنی گناہگار امت کو خدا سے جنت بھی دلا سکتا ہے۔ اے شب برات کے اس جلسے میں بیٹھنے والوں اخلاق اچھا کرو، کردار اچھا کرو، اپنا کیریکٹر اچھا کرو، اپنی سیرت اچھی بناؤ، 5 وقتہ نمازی بنو، پوری رات عبادت الہی شب برات میں کرو، اپنے گناہوں پر توبہ کرو، آگے اچھے بننے کی دعا کرو، اور یہ جو 15 دن آ رہے ہیں کل کو بھی عبادت کرنا، اور اس انداز میں کہ ابھی جلسے کے بعد سحری کھانا، کل کا روزہ رکھنا، اور کل ظہر کی نماز میں 2 رکعت نماز ہمارے کہنے سے پڑھ لو، آج الحمدللہ سحری کھانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اس انداز میں پڑھ لو جو میں بتا رہا ہوں، سبحان اللہ بولو، دل سے ذرا وہ جملے سن لو، اس انداز میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنا ہے آپ کو۔ نیت کرنے کے بعد آپ پہلے ثنا پڑھیے گا، پھر الحمد شریف پڑھیے گا، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے گا، پھر 4 قل پڑھیے گا، پھر 1 رکعت مکمل کر لیجئے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیے، پھر کھڑے ہونے کے بعد الحمد شریف پڑھیں، آپ ثنا چھوڑ دیں، الحمد شریف پڑھ کے اب 11 مرتبہ آیت الکرسی کی جگہ آپ صرف 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، سمجھ رہے آپ؟ اور یہاں جو 4 قل پڑھے تھے پہلی رکعت میں، آپ یہاں 2 اوپر والے قل چھوڑ دیجئے، یہ جو 2 قل ہیں قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آخری دونوں قل آپ پڑھیے، اور اپنی
2 رکعت نماز مکمل کر لیجئے، ہے نا؟ اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا کے بیٹے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے یہ نسخہ میرے استاد محترم کو بتایا تھا، اور میرے استاد محترم نے الحمدللہ مجھے بتایا تھا، جو حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا مفتی اعظم نے میرے استاد سے، بیٹا جو اس انداز میں شب برات میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، مرتے وقت تک کبھی جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بیماری چل رہی ہے، جس پر ہوگا اس کا کٹ جائے گا۔ اگر کوئی کرنے کا ارادہ کرے گا، لاکھ کوشش کرے گا تو جادو اثر نہیں کر پائے گا۔ فجر سے پہلے یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھیے، اور روزہ رکھیے، کل کو پورا دن ذکر و اذکار کر کے زندگی گزاریے۔ اس کے علاوہ بھی چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ عادت ڈالتے چلے جائیے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، برکتوں پہ برکتیں لوٹتے رہیے، رحمتوں پر رحمتیں لوٹتے رہیے، رب کے خزانوں سے مالا مال ہوتے رہیے۔ یہ انعام کسی اور کے لیے نہیں، یہ انعام محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ مبارکباد کے لائق ہیں اراکین کمیٹی جناب مجیب احمد صاحب، جن کی دعوت محبت پر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور یہاں کے تمام یہ سادات کرام علماء کرام کہ جن سے ملاقات کا شرف حاصل، آپ جیسے اچھے لوگوں سے کمیٹی والوں نے میری ملاقات کرائی۔ دوران گفتگو کوئی خطا ہو گئی ہو، سبقت لسانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ آپ سب بھی میرے ساتھ سچی توبہ کریں، پھر کلمہ شریف پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف سب پڑھنے مل کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، بس یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔